بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایران نے UAE اور جارڈن میں امریکی ریڈارز تباہ کر دیے، سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ بحرین میں آئل ریفائنری پر حملہ۔ آبنائے ہرمز کے قریب USS ابراہام لنکن پر اٹیک، ایران نے کہا کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ دبئی میں میزائل حملوں کے کئی الرٹس، عوام میں دہشت، سپر مارکیٹس میں میووں اور ترکاری کی قلت پیدا ہونے لگی۔ تل ابیب میں خرم میزائل سے دہشت، شہر کے مرکزی علاقے اور بین گورین ایئرپورٹ کے قریب ایئر بیس نشانہ۔ رجیم چینج کی کوششیں کی گئیں تو اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کو ٹارگٹ کریں گے، ایران نے دی دھمکی۔ جنگ کے 7ویں دن ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے، تہران اور دوسرے شہروں میں دھماکے۔ لبنان میں اسرائیل کی بمباری، حزب اللہ نے حیفا میں نیوی اڈے کو ٹارگٹ کیا، جولان پہاڑیوں کے قریب جھڑپیں۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے حسن روحانی کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، ٹرمپ نے کہا میری مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ سے دنیا کی معیشتیں تباہ ہو سکتی ہیں، قطر نے کیا خبردار، مارکیٹس میں اتھل پتھل جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی۔ سیٹلائٹ تصویروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایران نے UAE اور جارڈن میں امریکہ کے ریڈارز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک ریڈار امریکہ کی تھارڈ میزائل بیٹری کو سپورٹ کرتا تھا، جارڈن کے موافق ثالثی ایئر بیس پر اسے تباہ کیا گیا۔ اسی طرح UAE میں بھی امریکی ریڈار کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکی میڈیا میں بھی تصدیق کی گئی کہ جارڈن اور UAE میں امریکی ریڈارز تباہ ہوئے۔ یہ ریڈارز انٹرسیپٹر سسٹم کا اہم حصہ تھے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے اس سوال کو ٹال دیا۔ ایران نے سعودی عرب، قطر اور بحرین میں بھی تازہ حملے کیے۔ بحرین میں ایک بڑی آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا جہاں آگ لگ گئی۔ ایران نے بحرین میں اسرائیلی سفارت خانے اور قطر میں العدید ایئر بیس پر حملہ کیا۔ فارس نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ دوحہ میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔
ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکی جہاز USS ابراہم لنکن کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے بتایا کہ ایران سمندری سرحدوں سے 340 کلومیٹر دور اس جہاز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں پر حملے جاری رکھے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے یہ بھی بتایا کہ ایران کی ایئر ڈیفنس نے امریکہ کے F-15 فائٹر جیٹس کو روکا اور تباہ کیا۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ پورے مڈل ایسٹ میں امریکی فوجی اڈوں کے خلاف 2000 سے زیادہ ڈرونز اور 600 سے زیادہ میزائلز داغے گئے۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ آپریشن سچا وعدہ چہرم کی 19ویں لہر میں اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس کے حملوں میں تیزی لائی جائے گی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ اسرائیل نے سویلین علاقوں میں اپنے فوجی وسائل چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایرانی فوجیں ان کا پتہ لگا رہی ہیں اور ان پر حملے کر رہی ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم میاں نے کہا ہے کہ خطے کے سمندروں میں استحکام بگڑنے کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند نہیں کیے بلکہ آبنائے ہرمز امریکہ کی شرانگیزی کی وجہ سے غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ جنگ کے 7ویں دن اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں حملے جاری رکھے۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے الجزیرہ نے بتایا کہ جمعے کو تہران میں اب تک کی سب سے تیز بمباری کی گئی، جس میں رہائشی عمارتوں، کار پارکس اور پیٹرول اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تہران کی ملٹری اکیڈمی پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے تہران میں حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے، جس میں ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ امریکہ نے اپنے B-2 بامبر جہازوں کے ذریعے درجنوں پینیٹریٹر بم گرائے اور بیلسٹک میزائل سائٹس کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے کئی میزائلز کو مار گرایا۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ تازہ حملوں میں شیراز، قم، اصفہان، کرمانشاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شیراز میں 20 لوگ جاں بحق ہوئے۔ ریڈ کریسنٹ ایران نے بتایا کہ ہفتے کے بعد سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 1332 ہو گئی ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 200 سے زیادہ بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکی فوج نے وارننگ دی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں حملوں میں شدت پیدا کرے گی۔ ایران کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ امریکہ کے زمینی حملوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زمینی آپریشن کے اندازوں کو رد کر دیا اور کہا کہ ایسا کرنا وقت کی بربادی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سب کچھ کھو رہے ہیں، انہوں نے اپنی نیوی کھو دی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی قیادت کا مکمل صفایا چاہتے ہیں۔ ایران نے تل ابیب میں خرم چہرم میزائل سے حملے کیے۔ ایک بیان میں IRGC نے کہا کہ یہ میزائل 1000 کلو گرام وزنی ہے، جن کے ذریعے تل ابیب کے مرکزی علاقے اور بین گورین ایئرپورٹ کے قریب اسرائیلی فوج کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے کہا کہ خرم شہر میزائل نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کی 7 سطحوں کو پار کیا اور جار طاقت پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اسرائیل نے لبنان میں 10 سے زیادہ تازہ حملے کیے۔ ان حملوں میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں کے علاوہ بیکا وادی اور ساؤتھ لبنان کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت شروع ہونے کے بعد سے 123 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے حیفا میں اسرائیل نیوی کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ لبنان کے سرحدی علاقے اور جولان پہاڑیوں کے علاقے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حزب اللہ نے جمعے کی صبح ایک وارننگ دیتے ہوئے نارتھ اسرائیل میں رہنے والوں سے کہا کہ وہ لبنان سرحد سے 5 کلومیٹر دور تک بستیاں خالی کر دیں۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جارحیت پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی جانشینی کے لیے سابق صدر حسن روحانی کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کی رپورٹس میں یہ بات کہی گئی۔ جن دوسرے امیدواروں کا نام اس لسٹ میں شامل ہے ان میں خامنہئی کے فرزند مجتبیٰ حسینی خامنہئی بھی شامل ہے، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فی الحال ایران میں گارڈین کونسل ملک کے معاملے چلا رہی ہے۔ ماہرین کی اسمبلی سپریم لیڈر کو چننے والی ہے۔ حسن روحانی 2013 سے 2021 تک ایران کے صدر رہے۔ وہ ایک مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں۔ انہوں نے لمبے عرصے تک پارلیمنٹ کے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ قومی سلامتی کے نظام کا حصہ رہے ہیں اور نیوکلیئر بات چیت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ان کے دور میں ہی مغربی ملکوں کے ساتھ بات چیت کے بعد ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جس سے
جسے بعد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا تھا۔ روحانی ایک اعتدال پسند لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا اگلا لیڈر جو بھی ہوگا اس کے چناؤ میں ان کا بھی رول ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ خامنہ کے بیٹے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ اسلامی جمہوریہ میں حکومت بدلنے کی پالیسی پر سرگرمی سے عمل کریں گے تو وہ اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کو ٹارگٹ کرے گا۔ ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے نیم سرکاری نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ اس عہدیدار نے کہا کہ ایران ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کو رجیم چینج کی کوششوں کی صورت میں جائز ٹارگٹ سمجھے گا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کئی برسوں سے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز بنا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں ایسے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز کی تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس جنگ میں یہ اسٹریٹجی کام آ رہی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کیاجا کیلاس اور دوسرے یورپی لیڈرز نے جی سی سی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی اور جی سی سی ملکوں کے خلاف ایران کے حملوں کی مذمت کی۔ امریکہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ امریکہ ہی ایران میں 170 بچیوں کی ہلاکت کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ حملہ 28 فروری کو ایران پر حملوں کے پہلے دن کیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے تحقیقاتی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ امریکی فوج اس حملے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ حملہ مناپ ٹاؤن میں کیا گیا تھا۔ اس حملے کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت داخلہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اسکول پر حملے کو جان بوجھ کر کیا گیا حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ننھے فرشتوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ وہ ایران سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہا ہے۔ ایک دن پہلے آذربائیجان پر ایک ڈرون حملہ ہوا تھا جس کے بعد ایران پر انگلی اٹھائی گئی تھی، لیکن ایران نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ قطر کے انرجی منسٹر نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ قطری وزیر شاذ القدبی نے کہا کہ اگر جنگ فوری ختم ہو گئی تب بھی قطر کو حالات معمول پر لانے کے لیے مہینوں لگ سکتے ہیں۔ خلیج کے کئی ملک موجودہ حالات میں تیل کی پیداوار بند کرنے پر غور کر رہے ہیں، جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ دبئی کے شہریوں کو میزائل حملوں کے تعلق سے الرٹس جاری کیے گئے جس سے دہشت مچ گئی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دبئی کے سپر مارکیٹس میں میووں اور ترکاری کی کمی ہونے لگی ہے۔ دبئی میں ایک کے بعد ایک 4 میزائل اٹیک کے الرٹ جاری کیے گئے جس سے لوگوں میں دہشت دیکھی گئی۔ ان الرٹس کے دوران لوگوں کو ضروری چیزیں حاصل کرنے اور ایمرجنسی کٹس حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق مڈل ایسٹ کی جاری جنگ کے پہلے 100 گھنٹے میں امریکہ کے 3.7 بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ روزانہ جنگ پر 891.4 ملین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر نے مڈل ایسٹ میں امن کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ فارن آفس، کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے ایران اور افغانستان کے حالات اور پاکستانی شہروں میں احتجاج کو اس وارننگ کی وجہ بتائی۔ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو ہلاک کرنے کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ بلو اسپیرو نامی ہتھیار کے ذریعے خامنہئی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس آپریشن میں اے آئی کا بہت اہم رول رہا۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے اور عالمی اسٹاک کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں بھی جمعے کو 1000 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں بھی 315 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی۔ مڈل ایسٹ کے حالات کا اثر پوری دنیا کے مارکیٹس پر پڑ رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو آنے والے دنوں میں اور بھیانک حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل حالات میں سمندر ایک مرتبہ پھر دنیا کے اقتدار کے توازن کا مرکز بن گئے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اعتماد اور صلاحیتوں پر مبنی لیڈرشپ فراہم کریں۔ راجناتھ سنگھ نے مڈل ایسٹ کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ ایشیا میں بدلتی ہوئی صورتحال غیر معمولی ہے اور خطے کے حالات کا عالمی معیشت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ کولکتہ میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آبنائے ہرمز یا خلیج فارس کے علاقے کو دیکھیں تو یہ علاقہ دنیا کی انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جب بھی اس علاقے میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر تیل اور گیس کی سپلائی پر پڑتا ہے اور اس
شعبے پر اثر کا مطلب پورے سیکٹرز پر اثر ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ موجودہ صورتحال سے ایک مرتبہ پھر سمندروں کی اہمیت ثابت ہوئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ موجودہ دور میں سیاست اور انٹرنیشنل ریلیشنز اندھیرے کی طرف اور علم سے دور جا رہے ہیں۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ دوسرے آدمی کی بات سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی جا رہی ہے، چاہے سیاست ہو یا عالمی تعلقات، اور اختلافات کی صورت میں وائلنس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی کیرلا کے کولم میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ گاندھی جی اور اصلاح پسند سوامی سری نارائن گرو کے درمیان ملاقات کی 1 صدی کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ ایران نے UAE اور جارڈن میں امریکی ریڈارز تباہ کر دیے، سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ بحرین میں آئل ریفائنری پر حملہ۔ آبنائے ہرمز کے قریب USS ابراہام لنکن پر اٹیک، ایران نے کہا کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ دبئی میں میزائل حملوں کے کئی الرٹس، عوام میں دہشت، سپر مارکیٹس میں میووں اور ترکاری کی قلت پیدا ہونے لگی۔ تل ابیب میں خرم میزائل سے دہشت، شہر کے مرکزی علاقے اور بین گورین ایئرپورٹ کے قریب ایئر بیس نشانہ۔ رجیم چینج کی کوششیں کی گئیں تو اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کو ٹارگٹ کریں گے، ایران نے دی دھمکی۔ جنگ کے 7ویں دن ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے، تہران اور دوسرے شہروں میں دھماکے۔ لبنان میں اسرائیل کی بمباری، حزب اللہ نے حیفا میں نیوی اڈے کو ٹارگٹ کیا، جولان پہاڑیوں کے قریب جھڑپیں۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے حسن روحانی کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، ٹرمپ نے کہا میری مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ سے دنیا کی معیشتیں تباہ ہو سکتی ہیں، قطر نے کیا خبردار، مارکیٹس میں اتھل پتھل جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔